إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بے شک ہم نے تمہاری ہدایت کر دی، اب تم چاہیں شکر اختیار کرو اور چاہیں کفر کرو۔ خداوند عالم نے ہادیوں کا انتظام کیا، مسلسل ہادی آتے رہے۔ کل میں نے بیان کیا تھا کہ رسول اسلام ہجرت کر کے مدینے پہنچے، مکے سے ہجرت کی آپ نے، اور جب مدینے پہنچے کہ مکہ آپ کو بہت پسند تھا کیونکہ وہاں پر خداوند عالم کا گھر تھا، خانہ کعبہ۔ رسول کے لیے خانہ کعبہ چھوڑنا آسان نہیں تھا، لیکن مصلحت کے تقاضے یہی تھے کہ رسول خانہ کعبہ چھوڑ دیں، مکہ چھوڑ دیں اور مدینے میں آ جائیں۔ جب رسول اسلام مدینے آئے تو مکے کی آپ کو بہت یاد آ رہی تھی، خانہ کعبہ کی، تو خداوند عالم کی طرف سے حکم ہوا کہ اے میرے رسول میں جانتا ہوں تمہیں میرے گھر کی یاد آ رہی ہے، لہذا تم یہاں پر ہی صحیح خانہ کعبہ کی ایک چھبی بنا دو، خانہ کعبہ کی ایک کیا بنا دو، چھبی بنا دو، یعنی مسجد نبوی بنا دو۔ مسجد نبوی بن کے کیا ہو گئی، تیار ہو گئی۔ یہ مسجد نبوی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر نماز پڑھنے کا وہی ثواب ملتا ہے جو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ ہے کیا، یہ ہے خانہ کعبہ کی شبیہ، اور یہ بنوائی کس نے ہے، اللہ نے بنوائی ہے، یعنی خانہ کعبہ کی شبیہ اللہ بنوا رہا ہے۔ اس کا مطلب شبیہ بنوانا اللہ کی سنت رہی ہے، شبیہ بنوانا اللہ کی کیا رہی ہے، سنت رہی ہے۔ اور اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو ثواب خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا، وہی ثواب جو شبیہ ہے مسجد نبوی اس میں ہی پڑھنے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم اگر انسان خلوص سے کسی چیز کی شبیہ بنائے تو اصل کا ثواب دیتا ہے، اصل کا ثواب دیتا ہے۔ تو ہم کو خدا کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، ہم حسین کے روضے کی نقل اپنے اپنے گھروں میں بناتے ہیں تاکہ ہمیں وہاں کا ثواب مل جائے۔ صلوات پر محمد۔ تو عزیزان گرامی، مسجد نبوی بن کے تیار ہوئی مدینے میں۔ رسول کے چاہنے والے ہیں مدینے میں، بہت سے رسول کے چاہنے والے ہیں۔ سب نے کیا کام کیا، اپنے اپنے گھر مسجد کے چاروں طرف بنوا لیے تاکہ مسجد سے ہم قریب رہیں۔ یہ مسجد ہے بھی، اور چاروں طرف اپنے اپنے، مولا کائنات کا گھر پہلے سے موجود تھا وہاں، چاروں طرف اپنے اپنے گھر کیا کیا، بنوا لیے، اور مولا کائنات کا بھی گھر وہاں پہ موجود ہے۔ لوگوں نے کیا کام کیا کہ آسانی کے لیے اپنے گھر کے دروازے مسجد کی طرف کھول دیے
بہت توجہ سنیے. اپنے گھر کے دروازے کس کی طرف کھول دیے؟ مسجد کی طرف کھول دیے. لوگ آتے جاتے تھے, انہیں آسانی ہوتی تھی. دروازہ کھولا مسجد میں داخل ہو گئے, دروازہ کھولا مسجد میں داخل ہو گئے, دروازہ کھولا مسجد میں داخل ہو گئے. ایک دن حکم الہی آ گیا, اے رسول سب کے دروازے بند کرا دو, یا میرا دروازہ کھلا رہے گا یا علی کا دروازہ کھلا رہے گا, یا ہمارا دروازہ کھلا رہے گا یا کس کا دروازہ کھلا رہے گا؟ علی کا دروازہ کھلا رہے گا. اور رسول اسلام منبر پہ گئے اور یہ اعلان کیا کہ ہمارے اوپر وحی آئی ہے, نہ میں نے کسی کے دروازے کھلوائے تھے نہ میں کسی کے دروازے بند کرا رہا ہوں. یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ یا اللہ کا دروازہ کھلا رہے گا یا کس کا کھلا رہے گا؟ یا علی کا دروازہ جو مسجد نبوی کی طرف کھلتا ہے وہ کیا رہے گا؟ کھلا رہے گا. لوگوں کو اعتراض ہوا کہ جب ہمارا بند ہوگا تو علی کا کیوں نہیں بند ہوگا؟ علی کا بھی بند ہونا چاہیے. میں کہوں گا ارے تم اس علی سے کیا مقابلہ کر رہے ہو جس خدا نے اس علی کے لیے, اس کی ولادت کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا تھا. آج تو مسجد نبوی کا دروازہ جو اس کا دروازہ ہے بند کروا دے. اور یہی ہوا. سب کے لوگوں نے کہا یا رسول اسلام ہمیں مسجد کی خبر رہے, ایک روشندان کی اجازت دے دیں کہ ہم مسجد کی طرف ایک روشندان جو ہے وہ کھول لیں. لیکن رسول اسلام نے یہ وحی آئی ہے کہ سب کے دروازے یہاں تک کہ کھڑکی بھی نہیں ہونا چاہیے, سب کے سب بند ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک دن نماز ہو رہی ہے اسی مسجد, یہ مسجد نبوی کا واقعہ ہے, دروازے سب بند ہو چکے ہیں. ایک دن ہو رہی ہے نماز, اور وہ نماز ہے ظہر کی. بہت توجہ سنیے, وہ نماز کس کی ہے؟ ظہر کی نماز ہے. 2 رکعت نماز ہو چکی ہے اور تیسری رکعت ہے, اور رسول نماز پڑھا رہے ہیں, علی بھی پیچھے پڑھ رہے ہیں اور پوری جماعت نبی صحابی سب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اور تیسری رکعت کے رکوع میں, کیونکہ پہلے جب نماز پڑھی جاتی تھی تو بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا تھا, کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. رسول اسلام بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے. تیسری رکعت کے رکوع میں وحی آ گئی کہ اے رسول اپنا قبلہ موڑ دو, اپنا قبلہ کیا کرو؟ موڑ دو. یہ وحی کب آئی ہے؟ جب رسول تیسری رکعت کے رکوع میں, اور جو سب رکوع میں, مسجد نبوی کی سچویشن کیا ہے کہ مسجد نبوی کے شمال میں ہے بیت المقدس اور جنوب میں ہے خانہ کعبہ. جنوب میں ہے خانہ کعبہ. رسول اسلام کے اوپر جب وحی ہوئی تو رسول اسلام اسی رکوع کی حالت میں مڑتے چلے گئے. اسی رکوع کی حالت میں کیا ہو گئے؟ مڑتے چلے گئے. جب رسول اسلام خانہ کعبہ کی طرف پہنچے یعنی رخ ہوا تو سچویشن یہ ہو گئی کہ آمنے سامنے آ گئے لوگ, کیونکہ رسول اسلام کے علاوہ اور علی کے علاوہ کوئی مڑا نہیں تھا. وہ سب بیت المقدس کی طرف تھے, رسول اسلام خانہ کعبہ کی طرف تھے. اب ٹکراؤ ہو گیا. بہت توجہ. اب کیا ہو گیا؟ ٹکراؤ ہو گیا. رکوع میں علی بھی ہے, رکوع میں رسول بھی ہے, اور رکوع میں سارے صحابی بھی ہیں. لیکن سچویشن یہ ہے کہ سب آمنے سامنے ہیں, یعنی رسول اور علی سب کے سامنے ہو گئے. لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا, یہ تو ہمارے سامنے آ گئے, اور کہنے لگے ہماری نمازیں باطل ہو گئی. بہت توجہ, ہماری نمازیں باطل ہو گئی. میں کہوں گا کہ رکوع میں انسان دیکھتا کہاں ہے؟ رکوع میں انسان کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ کہا دونوں پیروں کے بیچ میں. جب دونوں پیروں کے بیچ میں نگاہ تھی تو تم نے دیکھا کیسے کہ رسول
رسول کی طرف تھی کہ رسول مڑ رہے ہیں. عزیزان گرامی خدا کو بھی کیا اصرار تھا؟ بہت توجہ. خدا کو بھی اصرار کیا تھا کہ رکوع میں ہی سجدہ قبلہ بدلنا ہے. رکوع میں بھائی اللہ قبلہ پہلے بھی بدلوا سکتا تھا, اللہ قبلہ بعد میں بھی بدلوا سکتا تھا. یہ رکوع میں قبلہ کیوں بدلوایا؟ شاید اللہ جواب دے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ لوگ علی کی اس نماز پہ اعتراض کریں گے جس میں علی نے حالت رکوع میں زکات دی تھی. اس نماز پہ اعتراض کریں گے اور کہیں گے کہ علی کی نماز باطل ہو گئی کیونکہ علی نے ہاتھ کا اشارہ کر دیا. تو نہ صحیح, ہم محمد کو پورا موڑ دیں گے تاکہ تمہارا اعتراض کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. تو عزیزان گرامی یہ ہے عادی, یہ ہے کیا رہبر, جس کے لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ان کی کیا کرو, پیروی کرو, ان کی کیا کرو, اطاعت کرو. صحیح بتایا آپ کو, رسول اسلام کے بعد جو 25 سال کا دور گزرا ہے اس دور میں بہت چینجنگ آ گئی, بہت. اسلام بالکل سمجھیے ختم ہو گیا کیونکہ مولا متقیان گھر پہ بیٹھے تھے. جو 25 سال کا جو دور گزرا ہے رسول اسلام کے بعد, کیونکہ مولا کائنات کو ایک وصیت کی تھی کہ یعنی اس وقت تک جنگ کے لیے نہ کھڑے ہو جانا جب تک کہ تمہارے چاہنے والے نہ ہو. پورا مدینہ خلاف تھا اس کا. مولا متقیان 25 سال کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کا نقشہ ہی بدل گیا ہے تو ایک مرتبہ علی کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے یا علی, یا علی, اب بہت ہو گیا, اب آپ ہاتھ بڑھائیں اور ہم بیعت کریں. یہ روایت ہے, آپ ہاتھ بڑھائیں اور ہم کیا کریں, بیعت کریں. مولا کائنات نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور فرمایا ایسے نہیں, ایسے نہیں. یہ بتاؤ 25 سال پہلے ہم میں کیا خرابی تھی, 25 سال پہلے ہم میں کیا خرابی تھی اور 25 سال کے بعد ہم میں کیا خوبی آ گئی ہے جو تم ہماری بیعت کرنے لگے ہو. عزیزان گرامی, علی بتانا چاہتے ہیں کہ علی 25 سال پہلے بھی حق پہ تھا, علی 25 سال کے بعد بھی حق پہ ہے, لیکن یہ حق سے بھاگ گئے تھے, لہذا اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں. مولا متقیان نے کہا نہیں, میں اپنی بیعت کسی سے نہیں کراؤں گا. تو ایک بوڑھا صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ, یا علی, اگر آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا, یعنی آپ آگے ہاتھ بڑھائیں ہم بیعت کریں, اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم روز محشر رسول اللہ سے شکایت کریں گے کہ ہم علی کے پاس گئے تھے علی کو حق دینے کے لیے لیکن علی نے انکار کر دیا. مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے, اگر بیعت لینا چاہتے ہو ہمارے, یعنی ہمارے ہاتھوں میں بیعت کرنا چاہتے ہو تو یہاں نہیں ہوگی, چلو مسجد نبوی. پورا قافلہ ہے, چلو مسجد نبوی. مسجد نبوی آگے پوری بہت پیچھے, سارے صحابی پیچھے ہیں کہ آج علی کے ہاتھوں میں بیعت کریں گے. علی مسجد نبوی پہنچ گئے, پہنچے ہیں تو وہیں ممبر رکھا ہوا تھا بہت بڑا سا جس پہ رسول بیٹھا کرتے تھے. مسجد نبوی جب علی پہنچے ہیں تو مولا متقیان ممبر کی طرف روانہ ہوئے, اور روانہ ہونے کے بعد اس جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے جہاں 25 سال پہلے رسول بیٹھا کرتے تھے. 25 سال پہلے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے وہاں پر جا کے علی بیٹھ گئے اور ہاتھ آگے بڑھا دیا, کہا اب کرو بیعت. اب کوئی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں. چینی گوئیاں ہونے لگی. جب آواز بلند ہوئی تو علی نے کہا اب چینی گوئیاں جو ہو رہی ہیں کوئی بات ہو تو بتاؤ. تو ایک جوان نے بڑھ کے جرأت کی اور فرمایا یا علی, ابھی تک رسول کے بعد جو آتا تھا
وہ ایک زینہ چھوڑ کے بیٹھتا تھا، اس کے بعد جو آیا وہ اس خلیفہ کی محبت میں، اس کے ادب میں وہ زینہ چھوڑ کے بیٹھا، اس کے بعد جو آیا وہ دوسرے کے احترام میں اور نیچے بیٹھ گیا۔ لیکن علی تم نے تو حد کر دی، تم نے تو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، اس زینے پہ جا کے بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، بہت توجہ، جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے۔ میرے علی نے ممبر پہ ہاتھ مار کے کہا ارے کیا کہہ رہے ہو، یہ تو لکڑی کا ممبر ہے، میں وہ ہوں جس کے قدم دوش رسول پہ تھے۔ صلوات محمد والے یہ ہیں علی بن ابی طالب، ان کے بارے میں رسول اسلام نے کہا یا علی تیرا خون میرا خون، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، یا علی تیرا دشمن میرا دشمن، یا علی تیری جنگ میری جنگ، یا علی تیری صلح میری صلح۔ پوری حدیث ہے، متواتر پوری حدیث ہے، اور یہ حدیث ہر کتاب میں موجود ہے، ہر کتاب میں۔ لحموں کا لامی یا علی، دموں کا دمی یا علی، سلموں کا سلمی یا علی، جس کا میں نے ترجمہ کیا وہی یہ حدیث ہے۔ حربوں کا حربی یا علی، حبوں کا حبی یا علی۔ ایک حدیث میں، بہت توجہ، ایک حدیث میں رسول اسلام نے کم سے کم 6 مرتبہ کہا ہے یا علی، کم سے کم کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ کہا ہے یا علی۔ ارے جب ہم رسول کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، رسول کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، تو علی کی محبت میں نہ صحیح، رسول کی سنت کے لیے ہی صحیح ایک مرتبہ کہہ دو یا علی۔ صلوات پر محمد رسول کی ہر سنت کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، اور کیوں نہ کہتے، کیوں نہ کہتے، کیونکہ علی اس کمال ہستی کا نام ہے جس نے صرف رسول کی جان نہیں بچائی، جس نے صرف لوگوں کی جان نہیں بچائی، بلکہ علی وہ ہے کہ جو اگر جانور بھی پکار دے تو علی اس کی مدد کو بہت اور ہم لوگ پکارتے رہتے ہیں یا علی یا علی یا علی، کہتے ہیں تو یا علی بیٹھتے ہیں تو پر ذرا سی لگی یا علی، کیوں؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ علی ایک ہی وقت میں صرف ایک جگہ موجود نہیں ہوتے، ایک جگہ موجود نہیں ہوتے، بلکہ جو پکارے گا اس کے پاس جائیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ علی کو اتنا بڑھا دیا، ایک علی کس کس کو سنبھالیں گے؟ ایک علی ہندوستان میں ٹھوکر لگی تو یا علی، پاکستان میں ٹھوکر لگی تو یا علی، جاپان میں ٹھوکر لگی تو یا علی، یہاں سے وہاں کیسے چلے گئے، وہاں سے وہاں کیسے چلے گئے؟ ایک علی ہے کہ چشمے زدن میں ادھر سے ادھر کہتے ہیں، ہم نے کہا یہ تو علی ہے، یہ تو علی ہے۔ ارے ان کا دشمن شیطان کو پہلے سمجھ لو، ان کے دشمن شیطان کو سمجھ لو۔ کہا شیطان میں کیا ہے؟ کہا ایک ہی وقت میں جاپان میں بیٹھے ہوئے کو بہکا رہا ہے، ایک ہی وقت میں ہندوستان میں بیٹھے ہوئے کو بہکا رہا ہے، ایک ہی وقت میں انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے کو بہکا رہا ہے۔ ارے کیسا نادان انسان ہے، شیطان پہ یقین کرتا ہے، امام پہ یقین نہیں کرتا۔ صلوات پر محمد کیا ہے؟ جس نے بھی بلایا میرا مولا پہنچا، اور ہمیں یقین ہے۔ اور کیوں یقین ہے؟ اس کی بھی ہم آپ کو ایک دلیل دیں تاکہ آپ کو بھی یقین ہو جائے کہ ہمارا مولا واقعی۔ کوئی انسان
جنگ کر رہا ہو، جنگ، تو اس کا فوکس کہاں رہے؟ دشمن کے اوپر، کہ ہم دشمن پہ قابو پائیں، یہی تو فوکس رہے گا اس کا۔ اس کے علاوہ وہ دنیا کی ساری چیزیں بھول جائے گا۔ بس فوکس کیا ہوگا کہ ہم دشمن پہ قابو پا جائیں کسی بھی طرح۔ علی جنگ خندق میں ہے اور عمر ابن عبدوس سے جنگ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی سینے پہ گئے اور اتر آئے، سب کو معلوم ہے کیوں اتر آئے، لیکن دوسری مرتبہ جب علی نے جنگ کرنا شروع کی ہے، معلوم کیا ہوا؟ اس کا نیزہ، کس کا؟ عمر ابن عبدوس کا نیزہ آسمان پہ اچھال دیا چھین کے۔ بہت نیزہ اس کا بہت قیمتی تھا، اس نے وہ نیزہ، مولا کائنات نے نیزہ چھینا اس کا اور آسمان میں اچھالا، عمر ابن عبدوس کو گرایا اور عمر ابن عبدوس کے سینے پہ پھر آ گئے۔ اب عمر ابن عبدوس کے پاس وہ نیزہ نہیں ہے۔ عمر ابن عبدوس نے دیکھا وہ نیزہ کہاں گیا، کہاں؟ علی نے تو چھینا تھا اور وہ پھینکا آسمان کی طرف۔ عمر ابن عبدوس کے سینے پہ مولا کائنات بیٹھ گئے۔ اب معلوم ہے کیا گفتگو ہوئی؟ عمر ابن عبدوس کہنے لگا، یا علی آپ بہت سخی، دشمن سخاوت کے قصیدے گا رہا، یہ ہے، یا علی آپ بہت سخی ہیں، ہمارا نیزہ بہت قیمتی تھا، بہت قیمتی نیزہ تھا، وہ نیزہ آپ نے پھینک دیا۔ ارے آپ اس نیزے کو فروخت کر کے مدینے کی بیواؤں کی خدمت کر سکتے تھے، یتیموں کی خدمت کر سکتے تھے، وہ اتنا قیمتی نیزہ تھا۔ علی نے کہا تو دیکھنا چاہتا ہے وہ نیزہ میں نے کیوں پھینکا ہے، وہ نیزہ میں نے کیوں پھینکا ہے؟ کہا ہاں یا علی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ علی نے بیٹھے بیٹھے سینے پر 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، 2 انگلیوں، کہا دیکھ ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں دیکھ کیا ہے، یہ امام ہے۔ اب اس نے دیکھا، کہا یا علی آپ کی دونوں انگلیوں کے بیچ میں سمندر نظر آ رہا ہے۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ سمندر نظر آئے گا، اور غور سے دیکھ۔ کہا یا علی ایک مچھلی ہے جو بھاگ رہی ہے۔ کہا اور غور سے دیکھ۔ کہا ایک مگرمچھ ہے جو اس مچھلی کا پیچھا کر رہا ہے، ایک مگرمچھ ہے جو اس مچھلی کا پیچھا کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہنا علی یہ کیا ہوا؟ وہ نیزہ جو تو نے پھینکا تھا وہ مگرمچھ کی پیٹھ میں جا رہا ہے، وہ نیزہ جو تم نے پھینکا تھا وہ مگرمچھ کی پیٹھ میں جا رہا ہے۔ میرا علی مسکرایا اور مسکرا کے اس سے کہنے لگے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف میں تجھ سے جنگ کر رہا ہوں، ارے جو مجھے مدد کے لیے بلا رہا ہے اس کی مدد بھی کر رہا ہوں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ مچھلی نے مجھے بلایا تھا مدد کے لیے۔ کتنا سمجھدار ہے جانور، اسے معلوم ہے کہ بلانا ہے تو کسے بلاؤں، مدد کر سکتا ہے تو کون کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ وہ ہیں جو ایک ہی نور کے بنے، ایک ہی نور، دو، ایک نور سے محمد ہے، ایک نور سے ایک نور سے، یعنی جو صفات رسول اسلام میں ہے وہی صفات مولا ہے۔ اتنا بلند ہونے کے باوجود علی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ہوں۔ یعنی جو محمد کا نور ہے، جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں محمد ایک نور سے، جو یہ کہہ سکتا ہے کہ محمد میرے جیسے، میں محمد جیسا، وہ تو منبر پہ آگے کہہ رہا ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، اور جو خاکی بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے محمد ہم جیسے ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد و آل کیونکہ مرتبہ معلوم ہے، رسول کا
کی رفعت معلوم ہے، رسول کی عزت معلوم ہے، رسول کا احترام معلوم ہے کیسے کرنا چاہیے. اور یہی حادی، یہی کیا ہے حادی جو ہماری ہدایت، جو ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں، ہدایت حاصل کرنا ہے. یہ کبھی نہ بھولیے گا کہ ہم بے ہدایت رہے، کیونکہ خداوند عالم نے بہت بڑا سلسلہ ہادیوں کا بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے حضور یہ شکایت نہ کر سکیں پالنے والے ہمارے پاس کوئی ہادی نہیں تھا کہ اس سے ہم ہدایت حاصل کریں. لہذا خداوند عالم نے قیامت تک کے لیے انتظام کیا، قیامت تک پردے غیب میں. اب لوگ کہتے ہیں کہ ان سے ہمیں کیا کرنا ہے، وہ پردے غیب میں ہے، وہ پردے غیب میں ہے، ہمیں تو دکھائی نہیں دیتے، ہمیں نہیں دکھائی دیتے. ان سے ہمیں فائدہ کیا ہے؟ وہ اپنی ہدایت ہم تک کیسے پہنچاتے ہیں؟ وہ تو پردے غیب میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے. ہم تک تو ان کی ہدایت پہنچ نہیں رہی. یہی سوال ایک عالم سے کیا گیا تو عالم نے جواب دیا، روز مشاہدہ کرتے ہو پھر بھی مکر رہے ہو، روز مشاہدہ کرتے ہو پھر بھی مکر رہے ہو. کیا ہوا؟ کہا جب بادل ہوتا ہے تو کیا سورج تمہیں نظر آتا ہے؟ بادل ہوتا ہے کیا سورج نظر آتا نہیں؟ کہا پھر جب سورج نظر نہیں آتا تو سورج اپنی روشنی تم تک کیسے پہنچاتا ہے؟ کیا اندھیرا بالکل ہو جاتا ہے؟ کیا دکھائی نہیں دیتا؟ کہاں دکھائی دیتا ہے، اندھیرا نہیں ہوتا، سورج اپنی روشنی ہم تک پہنچاتا رہتا ہے. تو کہا بس جب یہ سورج جو اس سورج کے صدقے میں بنا جو پردے غیب میں ہے، جب یہ سورج پردے غیب میں رہ کے ہم تک اپنی روشنی پہنچاتا ہے تو وہ سورج جو پردے غیب میں ہے وہ ہم تک اپنی روشنی کو نہیں پہنچائے گا. صلوات پر محمد کچھ نہیں رہے گا یہاں اگر ولایت نہیں، اگر علی سے محبت نہیں. کیونکہ میرا رسول کہہ رہا ہے علی، کوئی شخص قائم اللیل ہو، قائم اللیل کا مطلب سمجھ گئے کہ رات بھر نمازیں پڑھتا ہو، رات بھر تسبیحیں کرتا ہو، دن بھر روزہ رکھتا ہو، سینکڑوں سال کی اس کی عمر ہو، اور کوئی بھی اس نے مستحب چھوڑا نہ ہو، واجب نہیں، مستحب چھوڑا نہ ہو، کسی کا دل ستایا نہ ہو، یعنی دکھایا نہ ہو، اور خیرات کرے کتنی، سونا خیرات کرے کوہ ابو قبیس کے برابر. کوہ ابو قبیس سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے برابر کوئی سونا کیا کرے، خیرات کر دے، یعنی بیواؤں یتیموں میں بانٹ دے. اتنا کرنے کے بعد وہ جب تک زندہ رہے تب تک پیدل حج کرے، اور پیدل حج کرے، آخری حج ہو اس کا، اور اس حج میں وہ بے دردی کی موت، ناحق مارا جائے. یہ جملے کس کے؟ رسول کے. وہ بے دردی کی موت، ناحق مارا جائے. لیکن اے علی، اگر اس میں تیری محبت نہیں ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ رسول کہہ رہے ہیں. رسول وہی کہتے ہیں جو کون کہتا ہے؟ اللہ. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا رسول تو کلام ہی نہیں کرتا مگر وہ بولتا ہے جو میں چاہتا ہوں، جو اللہ چاہتا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ سب عادی ہیں. ہدایت پاؤ اور شکر. اب کیسے شکر کرو؟ جیسے حسین کے اصحاب نے کی. حسین کے اصحاب کی برابری تو کوئی کر نہیں سکتا. اس طریقے سے کیا سارے چراغ حسین نے بجھائے اور کہا چلے جاؤ، چلے جاؤ، کسے جانا چاہیے. حسین گنبد سے بیعت اٹھائے لے جائے، اور پھر حسین نہیں کیا بلکہ حسین سامان کے لیے. یہ مت سوچنا اگر چلے گئے
تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے، جنت کے ضامن ہم چلے جائیں، یہ ہماری جان کی پیاس ہے، چلے جائیں۔ سب پر سے بیعت نہیں جا رہے، چلو چراغ گل کیے دیتے ہیں، شاید تمہیں شرم آ رہی ہو، جب چراغ جلائے ہیں تو منظر الگ تھا، ہر جانثار کی تلوار خود اپنی تلوار اپنے ہی گلے پہ تھی۔ آقا اگر آپ اجازت دیں، تو اپنے سر اپنے آپ ہی جلا، یہ ہے جانثار۔ حسین یہ کیا کر رہے ہیں؟ حسین چراغوں کو بجھا رہے ہیں، کہہ رہے چلے جاؤ، اور شاعر نے بہت اچھے انداز سے اس کو پیش کیا۔ صغیر الحسن صغیر کہانی اس کو کہتے ہیں اس انداز میں کہ شاہ گل کر کے چراغوں کو یہی دیکھتے تھے، شاہ گل کر کے چراغوں کو یہی دیکھتے تھے، میرے اصحاب کو احساس تروتن تو نہیں۔ شاہ گل کر کے چراغوں کو یہی دیکھتے تھے، میرے اصحاب کو احساس سروتن تو نہیں۔ یا یوں کہیے کہ سبھی لال اکٹھا کر کے جوہری دیکھ رہا تھا، کوئی پتھر تو نہیں، جوہری دیکھ رہا تھا کہ یہ سب کے سب ہیرے ہیں، سب کے سب موتی ہیں، اس میں کوئی پتھر تو نہیں، سارے چراغ۔ لیکن پھر جب چراغ چلے تو دوسری کیفیت پائی، تو پھر حسین نے سب کو اپنے اپنے مقامات میں دکھایا۔ اے زہیر یہ تمہارا مقام، اے حبیب یہ تمہارا مقام، اے سعید یہ تمہارا مقام۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، حسین نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ کون سی نماز ہے؟ ہم اور آپ پانی کی بارش ہو تو نمازیں بھول جاتے ہیں، لیکن حسین نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ دنیا کی پہلی نماز ایسی ہے جس میں دو جماعت پڑھنے والے آگے کھڑے ہوئے ہیں، ایک سعید ہے ایک زہیر ہے، اور دونوں یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ نماز ظہر ہے، اور دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ موت اتنی دیر اور ٹھہر جا کہ میرا آقا نماز پڑھا لے، پھر ہم پہ حاوی ہو جانا۔ یہ موت پہ کنٹرول ہے، کنٹرول، کہ جب تیر آتا ہے حسین کی طرف، کبھی سعید بڑھ کے لے لیتے ہیں، کبھی زہیر بڑھ کے لے لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی حسین نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فوراً سعید ایک طرف گرے، زہیر ایک طرف گرے، کیونکہ سینے چھلنی ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ میرا اور آپ کا آقا سعید و زہیر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں، اور رکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے سعید و زہیر، میں تم سے سرخرو ہو گیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ آزادان مظلوم کربلا، سعید و زہیر لیٹے ہوئے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں، مولا کے زانوں پہ سر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ زہیر و سعید کہتے ہیں اے میرے آقا، سامنے سے کوئی بزرگ آ رہے ہیں، فرمایا اے سعید و زہیر، یہ ہمارے نانا رسول اللہ ہیں جو تمہاری عیادت کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ کوئی دائیں سے آ رہا ہے، کہا یہ حسن ہے جو تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ فرمایا کوئی بائیں سے آ رہا ہے، کہا نجف چھوڑ کے میرا بابا آ گیا ہے تمہیں دلاسا دینے کے لیے۔ ایک مرتبہ سعید و زہیر کہنے لگے ارے مولا، کوئی نقاب پوش بی بی سامنے سے آ رہی ہے۔ حسین نے کہا سعید و زہیر پیروں کو سمیٹو، یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے، جنت البقیع چھوڑ کے آ گئی۔ سعید و زہیر نے پیروں کو سمیٹا، روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا کیا کروں